خواتین و حضرات، رسالت مآب رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے پر درود شریف بھیجنا صرف بے حد و بے حساب اجر و ثواب کا باعث ہے، بلکہ ہمارے بہت سے معاشرتی، اصلاحی، انفرادی، اجتماعی، اقتصادی، علمی، ادبی اور روحانی اور معنی مسائل کا حل بھی اس عمل میں مضمر ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ احزاب آیت نمبر 56 میں درود یعنی صلاۃ کے بارے میں ارشاد رب العزت ہے، اس میں شک نہیں کہ اللہ اور اس کے فرشتے پیغمبر پر درود بھیجتے ہیں، بس اے ایمان والو تم بھی ان پر جو ہے درود بھیجتے رہو اور سلام کرتے رہو۔ اس پہلو پر جو ہے مزید گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے مفتی عبداللہ خان صاحب، انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ایسا دن ہے، یہ ایک ایسا ٹاپک ہے کہ آپ جب بھی کوئی نعت سنیں یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک سنیں تو یقین کریں نہ جانے جسم میں، روح میں ایسی تازگی آ جاتی ہے، ایسا نور آ جاتا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ آپ نے بہت ہی پیارا سوال کیا کہ اس سے روح میں تازگی کیوں آ جاتی ہے۔ یہ واحد عبادت ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کام میں کرتا ہوں اور تم بھی کرو۔ کیا بات ہے، کیا یعنی بات کہ نماز فرمایا اقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ، ادا کرو، حج ادا کرو، صدقہ کرو، خیرات کرو۔ بالکل۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام کی باری آئی تو ارشاد ربانی ہوا، میں اور میرے فرشتے سبحان اللہ، درود و سلام بھیجتے ہیں، سبحان اللہ، تم بھی درود و سلام بھیجا کرو۔ سبحان اللہ۔ تو اسی میں آپ کا جواب ہے کہ روح کو تازگی اس لیے ملتی ہے کہ جب ہم درود و سلام بھیجتے ہیں تو وہ وہاں سے آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جب وہ وہاں سے روضہ رسول پہ نازل ہوتا ہے تو کچھ اس کی برکات، اس کے اثرات ہمارے جسموں پہ بھی اثر ظاہر ہوتا ہے۔ کیا بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام بھیجنا یہ ایسی عبادت ہے کہ ہر مشکل کی کنجی اسی میں، ہر مشکل کی کنجی اسی میں۔ اب اس عبادت کو ہی دیکھ لیجئے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ تم درود و سلام بھیجو میرے نبی پہ، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ لیکن ہوتا کیا ہے، ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد، اے اللہ تو درود و سلام بھیج۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم بھیجو، ہم کہتے ہیں اللہ تو بھیج۔ تو بھیج۔ نقطے کی بات ہے نا، بہت بہت اہم بات کہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نماز پڑھو تو ہم ادا کرتے ہیں، لیکن درود و سلام کی باری میں اللہ فرماتے ہیں بھیجو اور ہم کہتے ہیں اللہ تو بھیج۔ اس میں کیا نقطہ ہے؟ بالکل، بڑا اہم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاکیزہ مطہر ذات ہیں۔ ہم جتنے ہی بڑے غوث، کتب، ولی، کتنے ہی پاک صاف کیوں نہ ہو جائیں، ہماری ذاتیں ایسی نہیں ہیں کہ اس پاک ہستی پہ ہم درود بھیج سکیں۔ اللہ اکبر۔ تو ہم دوبارہ اللہ سے ہی التجا کرتے ہیں، اے اللہ کہ ہماری حیثیت یہ ہماری حیثیت نہیں ہے، یہ ہماری وقت نہیں ہے، اوقات نہیں ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام بھیجیں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں آیا حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ آتے ہیں میں نے نماز ادا کی اور میں نے حمد و ثنا بیان کی اور اس کے بعد میں نے درود شریف پڑھا، اس کے بعد میں نے دعا کی اور آخر میں پھر میں نے درود شریف پڑھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آواز دی اور فرمایا سل توتا، سل توتا۔ 2 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابن مسعود مانگو تمہیں دیا جائے گا، مانگو تمہیں دیا جائے گا۔ یعنی کوئی چیز اللہ سے اگر مانگنی ہو، اللہ سے اگر منوانی ہو تو درود کے ساتھ منوا لی جائے، تو درود کے ساتھ منوا لیجیے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا اور یہ بات وہ عبادت ہے کہ اس کی قبولیت میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ ہماری جتنی عبادات ہیں لیکن وہ نیت بھی ہو، ہاں آپ کی میٹر کرتی ہے نا، وہ توکل بھی تو ہو۔ جی جی، ہماری ظنی عبادات ہیں
کہ میں نے نماز ادا کی اور مجھے یہ ظن ہے، غالب گمان ہے، اللہ اپنی رحمت سے قبول فرما لے۔ زکوٰۃ ادا کی، صدقہ کیا، نوافل پڑھے اور ذکر اذکار کیے، لیکن درود شریف ایسی عبادت ہے کہ یہ ظنی ہمارا وہ عقیدہ نہیں ہے، بلکہ یہ قطعی طور پہ قبول ہی قبول ہے۔ کیا بات ہے! یہ فاسق کرے، فاجر کرے، گناہگار کرے، بغیر توجہ کے کرے، توجہ کے ساتھ کرے، یہ قبول ہی قبول ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم کیا کہتے ہیں درود شریف میں؟ اللہم صلی علی محمد، اے اللہ رحمتیں نازل فرما آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ تو جب اللہ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں تو یہ دعا تو قبول ہی قبول ہے۔ بے شک جب یہ دعا قبول ہے تو ہماری یہ عبادت بھی قبول ہی قبول ہے۔ اچھا یہ بھی بتائیے گا مفتی صاحب، ابھی بڑی خوبصورت بات ہو رہی ہے، اور ابھی درود کی جو اہمیت ہے نا، ہم اس پہ تو آ ہی رہے ہیں، اب اس کو سمجھنا بھی بڑا ضروری ہے۔ یہ جو آپ بتا رہے ہیں نا کہ درود پڑھیں آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے، دعا کریں، وہ رحمت ہے نا، اللہ سے کہہ رہی کہ تو پڑھ، ہماری اوقات نہیں ہے۔ اب درود کو سمجھنا بھی بڑا ضروری ہے، تاکہ اس کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے، جب تک ہم وہ لفظ سمجھتے نہیں ہیں، وہ قلب میں جائیں گے نہیں، ہم اس کو سمجھ نہیں، صرف عربی نہیں، اس کی ٹرانسلیشن سمجھنا بھی کتنا اہم ہے۔ درود شریف جو ہے نا، اس میں جو الفاظ ہیں ظاہری طور پہ وہ تو تقریباً ہر کسی کو ہی پتہ ہوتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ رحمت نازل فرما۔ بے شک اصل چیز یہ ہے نا کہ جیسے یہ فرما رہے تھے نا ہمارے نعت خوان بھائی، نون بھائی، کہ دل سے جب تک نہ پڑھے نا تو وہ نعت ہی نہیں، مزہ ہی نہیں آتا، مزہ ہی نہیں آتا۔ تو درود شریف بھی ایسے ہی ہے کہ باقی عبادات بھی ہیں، ان کا لطف، ان کی لذت ہے، لیکن جب تک آپ دل کی گہرائیوں سے عشق میں ڈوب کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کو بالکل اپنے اس تصور میں سامنے رکھ کے نہ پڑھیں نا، تو درود شریف کی وہ لذت اور وہ لطف نہیں ملتا۔ بے شک اس کا تو مطلب مختلف الفاظ آئے ہیں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہم صلی اللہ محمد طب القلوب و دوائہا، مطلب ہے کہ اس کے لیے اپنی صحت کے لیے بھی، مشکلات کے لیے مختلف قسم کے الفاظ آئے ہیں۔ شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمت نازل فرما، اور پھر اب آگے جو ہے نا اپنی حاجات اور مختلف قسم کے الفاظ اس طرح کے آئے ہیں۔ ایک درود شریف ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ درود شریف پڑھے گا قیامت والے دن میں اس کی شفاعت کروں گا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ تو اور اسی طرح ایک درود شریف ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یہ 100 مرتبہ پڑھے گا اس کو جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، روزانہ 100 مرتبہ پڑھے گا اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی۔ تو وقت نہیں، اب بہت سی ایسے فضائل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے، لیکن وہ کب ملتا ہے، وہ روح کو تازگی کب ملتی ہے کہ جب دل سے پڑھا جائے، دل سے پڑھا اور میں آپ کو ایک جملے میں یہ بات اگر ختم کروں، خلاصہ بیان کروں، کنکلوڈ کروں، تو درود شریف جو ہے نا یہ عاشقوں کی عبادت ہے، عاشقوں کی عبادت ہے، اور یہ عاشقوں کو ہی راس آتی ہے۔ ہاں جی، بڑی خوبصورت ہر بندے کو توفیق نہیں ملتی۔ اچھا یہ بھی بتائیے کہ آج کے بڑا ایک اہم دن ہے، اور دنیا تبدیل ہوگی نا، پوری اللہ نے قرآن نازل فرمایا، معجزات ہی معجزات ہوئے۔ ابھی آپ نے جو بات کی عاشق والی، ابھی میں تھوڑی سی نہ چاہوں گا کہ آپ ہماری ناظرین کو تھوڑا سا بتائیں کہ اصل عاشق رسول کون ہے، اور عاشق رسول کیسے بنا جا سکتا ہے؟ بہت خوبصورت سوال کیا آپ نے۔ آج کے دن کی مناسبت سے اور اس مہینے کی مناسبت سے آپ نے بہت زبردست سوال کیا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرنا، اس کے بغیر انسان کا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ طے ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کیسے کیا جاتا ہے، اس کے لیے ہمیں کو رول ماڈل چاہیے، اور وہ ہمارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین۔ ہم نے اگر دیکھنا ہے کہ عشق کیسے کرنا ہے تو ہم صحابہ کو دیکھ لیں۔ ایک چھوٹی سی مثال دوں گا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ سفر فرما رہے ہیں، بڑھاپا ہے اور ساتھ شاگرد بھی جا رہے ہیں۔ راستے میں ایک جگہ اپنے جو سواری تھی اس پہ اپنی جو ہے نا وہ سر لگا لیا نیچے، نہ آگے کوئی درخت، نہ کوئی ایسے کوئی اور اس طرح کی رکاوٹ، لیکن اپنا جو سر ہے نا وہ ایسے پیٹھ کے نیچے لگا لیا اس کے سواری کے ساتھ۔ جب آگے گئے تو شاگردوں نے پوچھا تھا، شاگرد تھے، بڑی عمر تھی، کہ استاد محترم آپ نے یہ کیا کیا، ہمیں سمجھ نہیں آئی یہ بات، اس جگہ کوئی خاص بات ہے؟ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک وقت یہاں سے گزرا تھا، اس وقت یہاں پہ ایک درخت ہوا کرتا تھا اور اس کی ٹہنی باہر تھی، اور اب بھی وہ منظر میری آنکھوں کے سامنے ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں اپنا سر مبارک نیچے کیا تھا، اس ٹہنی سے
گزرنے کی. یہ ہوتا ہے عشق. ایک ایک ادا اپنے محبوب کی یاد رکھی جائے. ہم تو اللہ معاف کرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں جو ہمیں لازمی طور پہ اپنانی چاہیے, ہم تو ان پہ بھی عمل نہیں کرتے. بالکل. اور صحابہ کے عشق کا کیا مقام تھا, وہ تو ایک ادا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے گزرے اور یوں اپنا سر مبارک نیچے کیا تھا تو وہ بھی سر مبارک نیچے کر کے وہاں سے گزر رہے. یہ ہے اصل عشق کہ اپنے محبوب کی ایک ایک چیز کو, ایک ایک ادا کو اپنایا جائے. عملی اور ظاہری ہمیں دیکھتے ہیں نا, اگر ہمیں کوئی شخص یا کوئی شخصیت مائل کرتی ہے, ہمیں پسند آتا ہے تو ہم اس کی طرح لباس اوڑھتے ہیں, اس کی طرح اپنے بال بناتے ہیں, داڑھی بناتے ہیں, اس کی طرح بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ ظاہری اور عملی بھی ہو گیا نا. اصل عشق تو یہی ہوگا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جو نمونہ ہے اسے رول ماڈل بنائیں, ظاہری بھی اور عملی بھی. اپنے کردار سے شو کریں کہ میں رسول کا امتی ہوں, اپنی لباس سے شو کریں کہ میں رسول کا امتی ہوں, اور اس کو اون کریں. اس میں آپ کو فخر ہونا چاہیے. فخر ہونا چاہیے. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں چھوٹا سا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ایک وقت ایک بادشاہ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے اور ایک لقمہ نیچے گر جاتا ہے اور وہ صحابی اٹھاتے ہیں اور دوسرے صحابی کو نہیں مارتے ہیں کہ بھائی بادشاہ کی مجلس ہے, کیا کر رہے ہو, کوئی ایڈیکیٹس ہیں, کوئی یہاں کے رولز ہیں, کدھر بیٹھے ہوئے. تو انہوں نے بڑا عجیب جملہ فرمایا. انہوں نے کہا میں اس بادشاہ کی وجہ سے اپنے رسول کی سنت کو چھوڑ دوں؟ اللہ اکبر. مجھے تو حضور نے یہ فرمایا ہے کہ جب نوالا گر جائے تو تم نے وہ اٹھا کے اگر صاف ہو, گندگی نہیں لگی تو اس کو تم نے کھا لینا. میں نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھنا ہے. اب میں بادشاہ کے دربار میں ہوں یا میں اپنے گھر پہ ہوں یا میں بازار میں ہوں, جس جگہ بھی ہوں, میں نے صرف اور صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھنا ہے. اب ہمارا پرابلم کیا ہے معاشرے کا, ہم کبھی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو معذرت کے ساتھ نہیں دیکھتے. صحیح بات ہے. ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ معاشرہ کیا کر رہا ہے, فلاں کیا کر رہا ہے, میں جس کو جو ہے نا وہ جس سے میں مقابلہ لگایا ہوا ہے میں نے, وہ بزنس میں کہاں جا رہا ہے, وہ شادی میں کس طرح وہ کر رہا ہے, غمی وہ کس طرح کر رہا ہے, اس سے مقابلے میں ہم چل رہے ہیں. باقی ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو فالو نہیں کرتے. اور یہی اصل عشق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو فالو کیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی جیسی زندگی گزاری ویسی زندگی گزاری جائے. اور یہ آپ کو عجیب میں بات بتاؤں کہ کوئی بھی شخصیت ہو بڑی تو وہ ایک زمانہ ہوتا ہے, اس کے اپنے طور اتوار ہوتے ہیں, وہ شخصیت گزر جاتی ہے, زمانہ گزر جاتا ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں, بے شک, اور قیامت تک اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی رول ماڈل ہیں. بے شک. اب 1400 سال پہلے کا طرز زندگی اور 1400 سال بعد کا طرز زندگی اب کیسے اپنایا جائے؟ تو بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زندگی گزاری نا, جو رولز دیے, جو ایتھکس سمجھائیں, جو ہمیں معاشرے کو ایک اچھا معاشرہ ڈیولپ کیا جس طرح اس زمانے میں تھا اور اس کو اچھا بنایا, وہی رولز, وہی ایتھکس, وہی اپنی صفات اپنانی ہوں گی. ایک چھوٹی سی مثال دوں گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبوت کا اعلان فرماتے ہیں تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا صفات مشہور ہیں؟ کیریکٹر, صادق و امین ہو. صادق اور امین. میں نے 40 سال تم میں گزارے, دیکھ لو, بتاؤ میں نے کبھی جھوٹ بولا ہو, بتاؤ کبھی میں نے امانت میں خیانت کی ہو. یہ کریکٹر بلڈنگ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور دلیل بھی پیش فرمایا اور امت کو بھی سمجھا دیا کہ جب تک تم امانت اور صداقت کو اپنے ساتھ رکھو گے تو تم عروج پاؤ گے, اور جب تم امانت اور صداقت کو چھوڑ دو گے, کیونکہ یہ وہ ہتھیار ہیں کہ جنہوں نے اس معاشرے کو جہاں عورت کو زندہ درگور کر دینا, عورتوں کا حق مارنا اپنا حق سمجھا جاتا تھا, اور اسی طرح ظلم کرنا چھوٹوں پہ, کمزور آدمی پہ, اس معاشرے کو قبول کیسے کروایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اپنی صداقت و امانت, اپنی صداقت اور امانت سے. اور کسی اتنی طاقت ہے ایک شخص کا ذہن تبدیل کرنا بنسبت تھوڑا آسان ہوتا ہے, لیکن آپ نے کلچر, ٹریڈیشن, بالکل سوشل نارمز, ایتھکس وہ تبدیل کیے. آج کے زمانے میں آپ دیکھ لیں, حالانکہ ہمارا اتنا وہ کلچر سے تعلق نہیں رہا, اس کے باوجود ہمارے گھر میں بزرگ ڈٹ جائیں تو ان کو نہیں ہٹا سکتا. یہ بھی بڑا مسئلہ ہے. وہی نا, اس زمانے میں تو ہوتا ہی یہی تھا, کلچر کو تو سب سے زیادہ ویلیو دی جاتی تھی, مذہب سے بھی زیادہ کلچر کو ویلیو دی جاتی تھی.
اس کے باوجود امانت اور صداقت یہ دو ایسی بنیادی چیزیں تھیں، بنیادی ایسے جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں آپ کے وزنی چیزیں تھیں جنہوں نے معاشرے کا رخ یکسر بدل دیا، بے شک صرف 23 سال کی عرصے میں. 23 سال کے. مفتی صاحب یہ بھی بتائیے، جو عشق والی بات ہے نا، اس کو تھوڑا سا میں واپس آتا ہوں اس کے اوپر. ہم جو ہے شرم کر جاتے ہیں، جیسے آپ نے وہ بادشاہ والی مثال جو پیش کی، ہم کبھی شرم کر جاتے ہیں ایسی سچویشن میں ہوں، ایسی جگہ پہ ہوں. اچھا ہمیں پتہ ہے کہ ہاں رسول کی یہ سنت ہے، مجھے پتہ ہے ذہن میں انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ ایسی سچویشن میں تو آپ نے ایسا کرنا ہے، لیکن کبھی کبھار اس سچویشن کے حساب سے جو ہے انسان گھبرا جاتا ہے یا وہ شرم کر جاتا ہے. اب میری بات سمجھ رہے ہیں، وہ کچھ بیریئرز آ جاتے ہیں. لیکن پھر اس میں وہ عشق والا ایلیمنٹ ہے نا، پیار کیا تو ڈرنا کیا، جب عشق کیا تو فخر سے کرو، رسول سے عشق کیا ہے تو پھر اس کو نبھاؤ بھی. اس میں یہ ہے نا کہ ہمارے معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ جو میں نے پہلے ایک چیز ذکر کی نا کہ ہم لوگ دوسرے کو دیکھتے ہیں، دوسروں کو دیکھتے ہیں. یہی پرابلم ہے. رضا خدا کی ہونی چاہیے. ہاں، آپ کی نظر لوگوں کی طرف نہیں ہونی چاہیے. یہ دنیا والے کبھی بھی آپ سے راضی نہیں ہو سکتے، اور اللہ اور اس کے رسول آپ کے 2 آنسوؤں پہ راضی ہو سکتے. واہ اکبر. جب یہ بات ہے تو ہم کیوں لوگوں کو راضی کریں؟ تو میں اگر کسی گیٹ اپ میں جا رہا ہوں یا کوئی کسی سنت کو فالو نہیں کر رہا یا کوئی حکم توڑ رہا ہوں اللہ اور اس کے رسول کا، تو میں کس لیے توڑ رہا ہوں؟ اسی لیے نا کہ یہ کیا کہے گا، یہ کیا کہے گا، یہ کیا کہے گا، بندہ کیا کہے گا، انسان کیا کہے گا، جس نے خود مٹی ہو جانا ہے. ہاں، جب یہ آپ کی سوچ ختم ہو جائے گی اور اللہ اور اس کے رسول کیا کہیں گے، جب یہ سوچ آ جائے گی تو پھر شرم حیا نہیں رہتی. پھر انسان کہتا ہے اللہ اور اس کے رسول کا یہ حکم ہے، میں نے یہ کام کرنا ہے. وہ ایک ویڈیو تھی مجھے میرے ذہن میں آئی، وہ باہر کی تھی. کچھ لوگ تھے جو کہ اور پبلک میں جا کے سوال پوچھ رہے تھے کہ اگر آج رسول پاک ہوتے تو آپ ان سے کیا کہتے. بالکل بالکل، وہ دیکھیں آپ ان سے کیا شکایت کرتے، آپ ان سے کیا کہتے. تو وہ ایک خاتون تھی وہ جو رو پڑی کہ میں نے کبھی ایسا سوچا ہی نہیں، میں ان سے کیا کہوں. بہرحال مفتی صاحب بہت بہت شکریہ، بڑی خوبصورت گفتگو کی اور مزہ آیا.